السلام علیکم یا ابا اللہ۔ تو ولی ہر کسی کو تھوڑی کہہ دیتے ہیں۔ جو گلیوں میں بغیر کپڑوں کے نظر آیا کہا یہ ولی ہے، کہا یہ ولی ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے ولی۔ ولی وہ ہے کہ جو بیک وقت ہر جگہ موجود دکھائی دے، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ 11 ولایتوں تک جو کم یقین لوگ تھے، جو کج یقین لوگ تھے، جن کا یقین ہی نہیں تھا، وہ سمجھتے رہے کہ حسین مدینے میں ہے، حسن مدینے میں ہے، زین العابدین مدینے میں ہے، بس وہیں پر ہے۔ کوئی سامرہ میں ہے تو بس سامرہ میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے تو بس کاظمین میں ہے، کوئی توس میں ہے تو بس توس میں ہے۔ تو کج یقین لوگ سمجھتے تھے ولی اگر ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ تمہیں یقین آ جائے کہ ولی ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ ہے، تو اس نے آخری کو اپنے جیسی غیبت دے کر بتایا، جیسے میں ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ ویسے یہ بھی ہے ایک۔ بات پہنچ گئی نا، خدا کا شکر ہے کہ آپ تک بات پہنچ گئی۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ولی کو ایسا مانو جیسے تم میری ولایت مانتے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو واقعاً ولایت پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ اس وقت ڈگورا میں بیٹھے ہوں، چاہے فیصل آباد میں بیٹھے ہوں، چاہے سائیوال میں بیٹھے ہوں، چاہے لاہور میں بیٹھے ہوں، چاہے کراچی میں بیٹھے ہوں، چاہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، چاہے ہندوستان میں بیٹھے ہوں، چاہے امریکہ میں بیٹھے ہوں، چاہے یورپ میں بیٹھے ہوں، چاہے انگلینڈ میں بیٹھے ہوں، چاہے کینیڈا میں بیٹھے ہوں، چاہے سعودی عرب میں بیٹھے ہوں، چاہے امارات میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، سب کو یقین ہے کہ ولی اس وقت یہیں پر موجود ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، خدا کا شکر ہے۔ یعنی اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دور کا جو امام ہے وہ مدینے میں ہے۔ اس وقت ہم کو یہ یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وقت ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت اگر اس روئے عرش پر کہیں پر بھی ولایت پر یقین رکھنے والا آباد ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ لاہور میں اگر کوئی بیٹھا ہے اس وقت، تو وہ بھی ڈرا بیٹھا ہے کہ ولی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں پر، چلو اور سمیٹ کر بتاتا ہوں، اس وقت جہاں پر بھی دنیا کے 15,000 شہروں میں حسین کا فرش ادا بچھا ہوا ہے، ہر فرش ادا پر بیٹھنے والا مومن سمجھ رہا ہے امام زمانہ میرے ساتھ ہے، امام زمانہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے ولایت۔ یہ ولایت اللہ چاہتا ہے کہ ایسے یقین کرو میرے ولی پر جیسے تم خود اپنے وجود پر یقین رکھتے ہو۔ میرے ولی پر ایسے یقین کرو۔ تو امام ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے خود علی نے، یہ علی اپنا تعارف نہیں کراتے تھے بار بار، جو بار بار علی نے کہا کہ انا ترجمان و وحی اللہ، انا خازن و علم اللہ، انا جنب اللہ، انا اذن اللہ، انا ید اللہ، انا عین اللہ، انا لسان اللہ، انا وجہ اللہ، انا عین اللہ الناظرۃ فی الارض۔ یہ علی صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے، یہ اصل میں علی ولایت کا تعارف کرا رہے تھے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ولی ہو اسی کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، وہی اللہ کی وحی کا ترجمان ہوتا ہے، اور جس دور کا ولی ہوتا ہے وہی اس زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوتا ہے۔ اس لیے علی نے کہا انا عین اللہ ناظرۃ فی الارض، میں زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوں۔ تو اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ کا تصور سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو۔ تو اللہ کیا کسی ایک جگہ تھوڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ادھر دیکھ رہا ہے تو ادھر نہیں دیکھ رہا۔ اللہ ایسی آنکھ نہیں رکھتا جیسے ہماری ہے۔ اگر یہ والی آنکھیں رکھتا ہوتا تو ایک وقت میں ایک ہی جگہ دیکھتا۔ اگر ایسی آنکھیں جو ہماری آنکھیں، اگر وہ ایسی آنکھ اللہ کی ہوتی تو وہ تو مادی آنکھ ہو گئی نا۔ ہماری آنکھ، میں دیکھ رہا ہوں صرف آپ کو، بس اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اور اگر میں اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ کی طرف دیکھوں
تو پھر وہ دیوار کے اس پار ہی نہیں، دل کے اندر بھی دیکھ لیتی ہے، دل کے اندر بھی دیکھتی ہے۔ اور یہ ولایت کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے ولی عصر، ولی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں میں نے کہا نا کہ ہر کوئی ولی ہوتا بھی نہیں اور ہم ہر کسی کو ولی مانتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک کلیدی جملہ کہہ دیا کہ بس 3 ولی ہے، بس 3 ولی۔ لیکن جب تیسری ولایت کا تذکرہ کیا تو واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ نہیں کہا والذی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ کہا نا، یہ نہیں کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جو دوران رکوع زکوٰۃ دیتا ہے، نہیں، تمہارے ولی وہ لوگ ہیں جو دوران رکوع زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر صرف ایک کا تذکرہ کرتا تو ولایت علی پر رک جاتی، لیکن الذین کا ذکر کر کے بتایا کہ اب یہ ولایت علی کے بعد علی کے بچوں میں جائے گی، علی کے بیٹوں میں جائے گی۔ تو ولایت 3 سے بڑھ کر آگے چلی گئی، اس لیے کہ تیسرا لفظ جمع کا صیغہ ہے، تو ولایت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اب اثر ہوتا ہے ولایت کا، توجہ، میں شکر گزار ہوں آپ کا، یقین مانیں، اور دعا تو آپ کو جناب سیدہ ہی دیں گی، جیسے آپ آتے ہیں اور جیسے آپ سنتے ہیں، اتنا حبس کا ماحول اور اس میں آپ بیٹھے ہیں تو یقیناً اس کی جزا شہزادی آپ کو عطا فرمائے۔ اب ولایت کا ہے اثر، کیسا اثر بتا دوں؟ اثر یہ ہے کہ جناب سلیمان کو اللہ نے حکومت دی نا، جناب سلیمان نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ملک عطا فرما اور ایسا ملک دے دے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہوا ہو۔ اللہ نے ملک دے دیا، اللہ کو کیا ہے، اس کے بعد کوئی کمی ہو جاتی ہے، جو جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ آغا مرشی ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے، اور علم انساب کے بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، عالم و عالم تھے آغا مرشی علیہ الرحمہ، بہت بڑے عزادار بھی تھے، اور جناب من ان کا قم میں بہت بڑا کتب خانہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، 80,000 سے زیادہ کتابیں ان کو کتب خانے میں، 80,000 سے زیادہ، جس میں سے 10,000 ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں بڑے بڑے علماء کے، علامہ مجلسی تک کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب اس کتب خانے میں موجود ہے، اتنے بڑے عالم۔ اور جتنے یہ زیارتیں جہاں جہاں آپ جاتے ہیں نا، کربلا، کاظمین، سامرہ، اس کے علاوہ پورے عراق میں، اس کے علاوہ پورے ایران میں، جہاں جہاں امام زادگان کی زیارات ہیں، ہر امام زادے کا شجرہ مصدق اپنی مہر کے ساتھ آغا مرشی نے تحقیق کر کے ہر مزار پہ لگوایا۔ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا محقق، پرہیزگار، زاہد، روحانی انسان، اتنے بڑے محقق اور اتنے ہی بڑے عزادار۔ یعنی میں آپ کو ان کی وصیت سناؤں کہ وصیت انہوں نے کی نا اپنے بیٹے کو، پتہ چل جاتا ہے نا ایسے روحانی لوگوں کو کہ بس اب وقت آ گیا، تو وصیت، پورا وصیت نامہ آغا مرشی کا لکھا ہوا ہے، تو اس میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، اپنے عقائد کے متعلق لکھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، میں اس عقیدے پر جو ہے وہ سالک ہوں، اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، یہ کرنا میرے بعد، یہ کرنا، اور پھر اس میں کہا کہ دیکھو ایک وصیت ایسی ہے جس پہ ضرور عمل کرنا، اور وہ یہ ہے کہ میں ہر مجلس میں بیٹھتا تھا اور جب روضہ خان مصائب پڑھتا تھا تو میرا ایک خاص رومال ہے جس رومال سے میں آنسوؤں کو صاف کرتا تھا، کہا یہ رومال میرے ساتھ کفن میں ضرور رکھنا۔ یہ ان کی وصیت ہے، جا کے پڑھیے گا، لکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عزادار، توجہ ہے، اتنا بڑا مومن، وہ کہتے ہیں اب دیکھیے کہ میں نے کہا نا کہ اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ جملہ چاہا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ جب عطا کرتا ہے تو کس حیثیت سے عطا کرتا ہے؟ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو، ان کا بڑا بیٹا بھی بہت بڑا عالم ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو واجب نماز میں، انہوں نے کہا واجب نماز میں
جب واجب نماز میں قنوت پڑھو تو قنوت میں یہ ضرور پڑھنا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ کہ یہ ضرور پڑھنا کہ پروردگار زہرا کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کے بچوں کا صدقہ میرے ساتھ وہ کر جس کا تو اہل ہے، وہ نہ کر جس کا میں اہل ہوں۔ ایسا کا دشمن ہے گر زمانہ تو ہم حسینی ہے یاد رکھنا، صدا رہے گی صدائے ماتم، بہے گا سیلاب آنسوؤں کا، مٹا نہ پائے گی ہم کو دنیا ہے ساتھ اپنے